ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولا جلد جسد يسوع صاحب ليس له ولا وسيم جسيم نظيم نظيم ناظم مناظم له ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم قسم 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 له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماعه بعده مولى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال بعده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبلا متنفرا فعليه اللعنه والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور اخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا ويامامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی من آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی محال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جبان محمد صلی علی دور اثر محمد صلی علی هنان بدر محمد صلی علی رونت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بالوجه الكريم سلطان القديم من الرجس الخبيث المحبة شيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفسه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل غسل عند علماءنا الثلاثة خلافا لزفر والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسية وهرم الرأس لما روي المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبنى وتوضأ ومسح على الناسية وخفيه وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهم الأناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخدير اللحيتين والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاثة ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء ويبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والطوالي ومسح الركبة والمعاني الناقصة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والكيه والسديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يرهقه حكم التطهير والقيء إذا كان من الفم والنوم متكئا أو مستندا إلى شيء لو رذيل لسقط عنده والغلبة على الآخر بالأكماء والجنون والقهقة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسنة الغسل أن يفضل مغتسل بغسل يديه وفرجه تو ہم کو سمجھ آئی ہے نہیں نہ آئی انجل میں شفاعت شریف دے بیان دی سمجھ نہیں آئی کہندا خطبہ دیو عربی چ دیا کرو اگر میں 5 منٹ عربی بولی ہے تو ایک لفظ دی سمجھ نہیں آئی تو انجل میں آدھا گھنٹہ بولاں گا تسی تو سو جاؤ گے مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ گورنمنٹ جب قانون پاس کرتی ہے تو دماغ چلی پہ ٹانکا ہوتا ہے یا غسل خانے میں چھوڑا ہوتا ہے اب اگر عربی میں تقریر کروں گا میں تو کر لوں گا میرے پاس موٹی موٹی کتابیں ہیں میں آدھا گھنٹہ بول کے چلا جاؤں گا تمہیں کیا سمجھ آئے گی کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں اب کوئی آدمی اگر کھڑا ہو کے مجھ سے یہ پوچھے جناب مختار صاحب وضو کے فرض کتنے ہیں میں انہوں عربی چ دس دیا تو انہوں تو کوئی سمجھ نہیں آنی کہ اردو سپیکنگ ہے انہوں کی پتہ لگنا کہ میں کی آگیا تو وہ تو رہ جانا پلیت پوری زندگی آپ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو خطبہ ہو وہ اردو میں نہیں ہونا چاہیے عربی میں ہونا چاہیے تو گورنر صاحب پہلی بات تو یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں عربی میں ان کو خطبہ دوں گا تو ان کی پیٹ پلے کچھ نہیں پڑے گا ان کو سمجھ ذرا برابر نہیں آئے گی تو آپ نے کیوں قانون پاس کروایا ہے کہ قانون اس لیے پاس کروایا کہ مولوی جب اردو میں تقریر کرتے ہیں تو فرقہ برائیت پھیلتی ہے لوگوں کے دماغوں پہ اثر پڑتا ہے کچھ ناپسندیدہ گفتگویں بیچ میں ہو جاتی ہیں میں ایک گل کرنا وا یہ تو سب نبی کے بیٹے بیٹھے ہیں بڑے بڑے ذہین ہیں نبی سے گل چھوڑو جنہیں دوجے پڑھے لکھے پوری دنیا کا طبقہ کوئی بندہ میرے سامنے لے آؤ تے او بمائے وزیر اعلیٰ دے بمائے وزیر اعظم دے تو
تمہارے پاس بھی بڑے بڑے انسان ہو گئے, کوئی بندہ کھلو کے مینو ٹاپک دے اور مینو دسے کہ یہ تقریر کر اور یہ مینو کہہ دے کہ فلاں موضوع ایسا ہے کہ تو تقریر کریں گا تو کسی کا دل نہیں دکھے گا. تو میں دعوے سے عرض کرتا ہوں دنیا کے اندر کوئی ایسا موضوع ہے ہی نہیں کہ جسے تے تقریر کریے تو کسی کا دل نہ دکھے. چلو پانی تے تقریر کرنے ہیں, تصا مینو کی دسنا, میں آپ ہی لب لینا پانی تے تقریر کرنا وا, تو جدو میں پانی تے تقریر کرن لگا گا تو اگ تو کی دیتے گی جی وہ تو اپوزٹ ہے. میں دن سے تقریر کروں گا تو رات سے ناراض ہو گئے کہ تو دن سے تقریر کیوں کر رہے ہیں, رات اپوزٹ ہے. اگر میں چھوٹے پہ تقریر کروں گا بڑا ناراض ہو جائے گا. اگر خوبصورت پہ تقریر کروں گا بدصورت مجھ سے اس کے دل پہ کیا بیتے گی. بدصورت کی تعریف کروں گا خوبصورت مجھے کیا کہے گا. پستی والے پہ تقریر کروں گا بلندی والا کیا کہے گا. شیطان کی تعریف کروں گا مجھے آدم علیہ السلام کیا کہیں گے. آدم کی تعریف کروں گا شیطان کو پسند نہیں آئے گی. اور اگر میں نے نمرود کی تعریف کی تو ابراہیم کیا کہیں گے. ابراہیم پہ تقریر کی تو نمرود کو نہیں پسند آئے گا. اگر میں نے فرعون کی تعریف کی تو موسیٰ ناراض ہو جائیں گے. موسیٰ کی تعریف کی تو فرعون پہ کیا بیتے گی. ابو جہل کی تعریف کی تو مصطفیٰ کیا کہیں گے. مصطفیٰ کی تعریف کی تو ابو جہل پہ کیا بیتے گی. تو میرا ایک جملہ تمام لوگ سن لیں, میں اگر آدم کی تعریف کروں تو شیطان خوش نہیں ہوگا. میں ابراہیم کی تعریف کروں نمرود خوش نہیں ہوگا. میں موسیٰ کی تعریف کروں فرعون خوش نہیں ہوگا. تو میں محمد کی تعریف کروں تو باقی خوش نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کوئی ایسا ٹاپک مجھے کوئی انسان دے دے کہ جس پہ میں تقریر کروں اور آدمی خوش ہو جائے. چلو رب پہ میں تقریر کرتا ہوں, اللہ پہ تقریر کرتا ہوں. روس میرے ساتھ اختلاف کرے گا, ہندوستان میرے ساتھ اختلاف کرے گا, ملحد ملک میرے ساتھ اختلاف کریں گے. میں رب پہ تقریر کروں لوگ نہیں مانیں گے. میں کہوں گا اللہ ایک ہے, مشرک کہے گا نہیں اللہ ایک نہیں ہے اور بھی اللہ ہے. اگر میں کہوں گا اللہ ہے تو رشیا کہے گا مختار شاہ تو غلط کہتا ہے, اللہ نہیں ہے, کائنات بغیر اللہ کے چل رہی ہے. اور کوئی طاقت مجھے بتا جس پہ میں تقریر کروں اور کوئی ناراض نہ ہو. تو ہی بتا. چل میں تو ان پڑھ ہوں, میں نے پاکستان میں ایم اے کیا ہے, تو نے تو باہر سے کیا, تو مجھے بتا دے کس پہ تقریر کروں کہ کوئی ناراض نہ ہو. کوئی دنیا کا ایسا ٹاپک نہیں جس پہ میں تقریر کروں اور کسی کی دل شکن نہ ہوگی. اس لیے اب ایک چیز پہ کوئی متفق نہیں ہو سکتا. قرآن مجید پہ متفق نہیں ہے. اگر اس قرآن کو پکڑ کے ہندوستان میں لے جائیں, او سنو ہندوؤں, او کھتریوں سنو, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ان کا سب سے بڑا مولوی سوامی دیانت بولے گا, کہے گا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس کی کتاب ستیارت پرکاش اگر کبھی ملے تو پڑھنا. تو یہ اکھیڑ کے رکھ دی ہیں اس نے تمام مذاہب کی, اور آخر میں اس نے اپنا مذہب ثابت کیا, ہندو مذہب. وہابیاں دے ترجمے پڑھ کے انہیں ساڈے تے اعتراض کیتا. سنو وہ پہلا اعتراض کہندا وما کروا اللہ واللہ خیر الماکرین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کافروں نے مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اللہ بہت بڑا مکار ہے. وہ اپنی کتاب سے لکھتا ہے, یہ کتاب میں نے جامع نمیہ پڑھی تھی, یہاں مجھے کسی لائبریری میں نہیں ملی, جامع نمیہ ضرور ہوگی. وہ اندر لکھتا ہے سنو مسلمانوں, تمہارا رب بقول تمہارے تراجم کے تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ بہت بڑا مکار ہے, مگر عام انسان سے کرنا بری بات ہے, اور اگر تمہارا رب مکار ہے ایسے رب کو ہم نہیں مانتے. اختلاف تو ہی شروع ہو گیا. پھر اس نے کہا تھا ستیارت پرکاش میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مسلمان اللہ کی کتاب نہیں. انہوں نے پوچھا تو کیوں کہنا ہے اللہ کی کتاب نہیں. کہنے لگا بسم اللہ کا ترجمہ کرو. اصا بسم اللہ کا ترجمہ کیتا, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہیں آخیا ایک کوئی ثابت ہوا ہے اللہ کی کتاب نہیں. آخیا وہ کی کہنے لگا جی اللہ کی کتاب ہوتی کہ اللہ کبھی نہیں کہہ سکتا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اختلاف تو ادھر بھی ہو گیا. تو کدھر جائے گا؟ کون سا ٹاپک بتا جس پر میں تقریر کروں میں کوئی ناراض نہ ہوں گے ضرور ہوں گے. اس لیے باقی رہ گئی فرقہ وارائیت کی گل. ایویں قوم نو پاگل بنائے ہے, فلاں فرقہ وارائیت پھیلا رہا ہے, فلاں تقریر خلاف کر رہا ہے, تقریریں مولوی کی بند کرو. فرقہ وارائیت مولوی نہیں پھیلا سکتا ہے. کہ میری گل یاد رکھنا, جس مولوی کی 700 روپیہ تنخواہ ہوئے وہ 302 دے کیس کبھی پنگا نہیں لے سکتا. وہ تنخواہ 700 ہے, وہ بندہ کیوں جا کے مارے گا. میں نہیں سمجھتا کہ مولوی کسی شیعہ کو جا کے مارا ہے. یہ مولوی فرقہ وارائیت نہیں پھیلا رہا, یہ تمام کی تمام بے ایمان نے تمہاری کارستانی ہے. ایم کیو ایم ضیاء الحق نے پیدا کی تھی, سپاہی صحابہ گورنمنٹ نے پیدا کی تھی. گجرے حوالے کا ڈی سی کیوں مار دیا گیا؟ اس کو صرف ایک بات کا پتا چل گیا تھا کہ سپاہی صحابہ کو امریکہ ایک دیتا ہے. یہ وادیوں کی جماعت امریکہ نے پیدا کی ہے, امریکہ نے کارڈ ایشو کی ہے. جتنی کروڑوں کی اگر ضرورت پڑے سپاہی صحابہ اسی وقت کروڑوں ڈالر بینک سے نکلوا سکتی ہے. فرقہ وارائیت تم نے پیدا کی یا میں نے پیدا کی؟ میری وجہ سے پیدا نہیں ہوتی, نہ ہی مولوی اتنی جسارت رکھتا ہے کہ وہ پیدا کرے.
اتنے بڑے قتل مولوی کرواتا ہے؟ نہیں، تم کرواتے ہو، تمہاری اپنی وجہ سے ہیں۔ اور پھر ایک گل سنو، اگر میری اردو تقریر سے فرقہ وارائیت پھیلتی ہے تو پھر یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے بیانات اخباروں میں بند کیے جائیں۔ کل تجھے اخبار اردو دی چھپے تو انہیں کی جملہ آخا میں جمعے پہ بیٹھے نا، کوئی اخبار اردو کی نہیں چھپنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک جماعت والا کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے۔ اگر سنی بریلوی شیعہ فرقے ہیں تو پھر پیپل پارٹی ایک فرقہ، مسلم لیگ دوسرا فرقہ، جماعت اسلامی تیسرا فرقہ، نیشنل فرنٹ چوتھا فرقہ، تحریک استقلال پنجواں فرقہ، اور یہ عوامی تحریک چھواں فرقہ۔ اور اگر سنی بریلوی فرقہ ہے تو سیاست دانوں بے ایمانوں تمہارے بھی فرقے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں اگر مذہبی فرقے نہیں رہنے چاہیے تو سیاسی فرقہ بھی کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہو تو محمد کی جماعت ہو۔ بات کرنی ہے تو اس طریقے سے کر، کچھ میرے انداز سے بات کر۔ یہ اب اردو کا خطبہ بند کرے گا تو تیری زبان میں سمجھاؤں گا۔ کون سی زبان؟ یا کون سی زبان بولنے والے لوگ ہیں؟ انگلش بولوں، عربی بولوں؟ ان کی سمجھ میں کیا، انگلش تو تجھے بھی بولنی نہیں آتی۔ اب میں کس طریقے سے بولوں گا عربی اور انگلش؟ کیسے سمجھاؤں گا انہیں میں؟ اس لیے جب قانون پاس کرو، قانون پاس کرتے ہوئے سوچ لیا کرو، اور دماغ کو کلی پہ نہ ٹانکا کرو، دماغ کو اندر رکھا کرو، یہ سوچنے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی نوجوانوں ایک مسئلہ ہوتا جان چھڑان والا، جدو انگریز سی ہندوستان پہ ادو میں کہنا سی ہوئے کہڑی گورنمنٹ چاہیے تمہیں، نظام حکومت کہڑا چاہیے، مسلم لیگ والا، احرار والا، کانگریس والا، کمیونسٹ، کہڑا چاہیے جی گورنمنٹ؟ یہ وہ سانو مذاق کرتا ہوں سی ہندوستانیاں نو۔ مسلم لیگ والی گورنمنٹ آوے، کانگریس والی آوے، احرار والی آوے، یا جڑے دوجے نے انہاں والی آوے، وہی جملے ساڈے تے استعمال کرتے ہیں۔ کہڑا اسلام چاہتے ہو؟ وہابیاں والا، سنیاں والا، بریلویاں والا؟ اور ظالموں غور تو کرو، اسلام میں کیا فرق ہے؟ فرق برانچیز میں ہے، فروعی مسئلوں میں اختلاف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شراب پینے والے کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے اور اس کی عزت کرو، کوئی نہیں کہتا یہ۔ اور کوئی آدمی نہیں کہتا کہ چوری کرنے والے کی عزت کی جائے، اس کو ایم این اے بنا دیا جائے، کوئی آدمی نہیں یہ کہتا۔ قتل کرنے والے کو کوئی اپنا لیڈر نہیں ماننا چاہتا۔ یہ سارے کے سارے اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، ان پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لوگوں کو لڑاتے ہو، بیوقوف بناتے ہو اس قوم کو۔ فرقہ بڑھائی ہے جی، کون سا اسلام لائے؟ اسلام ایک ہی ہے، سب مانتے ہیں اسے، باقی رہ گیا اختلاف۔ ایک اختلاف کوئی مائی دلال دنیا ختم نہیں کر سکتا، میری گل یاد رکھنا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان چ جڈے وڈے مرضی ریفارمر پیدا ہو جان، اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اختلاف سے برکت ہوتی ہے۔ حضور دی ایک حدیث ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ لوگوں سمجھ نہ آئی، انہیں سمجھا اختلاف کی میں رحمت ہوں، اختلاف رحمت ہے، مخالفت رحمت نہیں۔ اختلاف امام اعظم فرماتے ہیں 4 انگل مسا کرنا واجب ہے، اتنے انج رکھو، انج رکھو، انج رکھو، انج رکھو، انج رکھو، 4 انگلیں جتنے رکھیاں مسا ہو جائے گا۔ امام اعظم فرماتے، امام شافعی فرماتے ہیں ایک وال نوں انج کر دیتا تو مسا ہو گیا۔ یہ لچک پیدا ہو گئی ہے، فلیکسیبلٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام اور جہدے وچ لچک ہوے اودی زندگی تا دیر ہوندی ہے، اور جدوں لچک مک جاندی ہے ادو بندہ بڈھا ہو جاتا، مر جاتا ہے۔ بچے چ لچک زیادہ ہوندی ہے، جس چیز چ لچک زیادہ ہوئے گی اودی زندگی تا دیر ہوئے گی۔ اور اسلام دی ایک خاصیت ہے کہ اودے چ لچک بڑی ہے، فروعات وچ، بنیاد میں نہیں، فروعات کے اندر لچک ہے۔ اس لیے گورنمنٹ صاحب یہ گل یاد رکھو، مولوی فرقہ وارائیت نہیں پھیلاندا، نہ یہ واسطہ رہو گے کسی نے مارنا۔ 1200 کی تنخواہ ہوندی ہے، 302 کا کیس بھگت ہی نہیں سکتا۔ اور جنہ سستا انصاف پاکستان چ اینا سستا انصاف ہو رہا ہے کوئی، اس کر کے ساڈے والوں بے فکر رہو، ساڈی وجہ نال کوئی پرابلم نہیں پیندی۔ تے جے اساں عربی چ تقریر کرنی ہے تے وزیر اعظم بھی عربی چ کرے، وزیر اعلیٰ بھی عربی چ کرے، جن پینٹا والے ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، ایس پی، رام خان والے رشوت خور عربی چ بولن، عربی چ تقریر کریں۔ اور اگر مولوی سمجھانے کے لیے عربی میں کرتا، تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر فرقہ وارائیت میں پھیلاتا ہوں تو تم بھی پھیلاتے ہو، اگر فرقے ہم میں ہیں تو تم میں بھی ہے۔ تو اگر ادھر ختم ہونے چاہیے تو وہاں بھی تو ختم ہونے چاہیے، پھر ایک جماعت ہونی چاہیے۔ خیر نظر رکھو ان لوگوں کے اوپر، امریکہ لڑوا رہا ہے، جن بندے قتل ہو رہے ہیں شیعہ دے یا وہابیاں دے، انہاں چ بھی اینا روگ نہیں ہے۔ پچھوں ایڈ آندی ہے فلانا بندہ مار دو، فلانا مار دو، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ایٹ اے ٹائم ایکو ٹائم تے 2 بندے ملتان مرے ہوں، 3 اتنے مرے ہوں، نہیں ہو سکتا۔ سوچی سمجھا منصوبہ ہے کہ ایران کو جدا کر دو، پاکستان کو لڑا دو اور حملہ کرو ان کے اوپر۔ طالبان کو کون دے رہا ہے سپورٹ؟ سعودی عرب دے رہا ہے، سارے بھابی ہیں یہ۔ اور کسی نے پوچھا حق نواز جنگوی نو، اور تسی شیعہ نو مار دے ہو، سنیاں نو کیوں نہیں مار دے؟ حالانکہ وہ بھی تو تہاڈے دشمن ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ ہمارا منصوبہ ہے،
سب سے پہلے ہم شیعوں کو ہٹا لیں، اس کے بعد ان بریلویوں اور سنیوں کی طرف آئیں گے. اصل ہمارا ٹارگٹ یہی ہے، لیکن پہلے ان کو ہٹا لیں کہ یہ آپس میں رل نہ جائیں. یہ بڑی بڑی حکومتیں لڑاتی ہیں آپس میں، اس لیے انہیں سمجھایا کرو بے وقوفوں کو، یہ تمہارا فرض ہے سمجھانا. تو سنیے، میں ایک بات، اسی لیے میں نے پہلے آگے عربی پڑھی، میں کیا سوچا سمجھ آ جائے تو پھر میں عربی جی پڑھا کرا. تو سارے آخیا سانو نہیں آئی تو میں مجبور ہے، میں ترن لگا، اردو سنو میرے کو. قاتلین حسین، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یزید نے، یہ البدایہ والنہایہ اور الحیات الخفی سے پڑھ رہا ہوں، یہ عربی کی کتابیں ہیں. اب آپ کو کیا عربی کی سمجھ آئے گی اگر میں نے عربی بولنا شروع کر دی تو. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، کیونکہ مدینے اور مکے والے چھوڑ کے بائے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے. مدینے پہ جب حملہ کروایا، اب فرقہ واریت کی تم بات سنو. مینوں کہہ دیں کہ تو بھابیاں دے خلاف بولنا ہے، انہوں ضیاء اللہ شاہ نہیں کہتے، میں جدوں لگنا وہ مشرک کہہ رہا ہوندا ہے، انہوں نہیں کوئی پھڑتا. کیوں نہیں پھڑتے؟ اب مسئلہ اگر یہ قانون ہے مجھ پہ لاگو ہوتا تو سب پہ لاگو ہو. ابھی وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا. اور ہمارے سنیوں کو دیکھو، جب میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں مختار شاہ آستہ بولا اگر تجھے کوئی گولی مار دے گا. اور چھوڑو گولی کو، بات تو یہ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی تمہیں مشرک اور کافر کہہ رہا ہے تو کیا جواب دینا ضروری نہیں ہے؟ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر ہماری تصاویر لگی ہوئی کہ نورانی کو مشرک کہہ رہے اور نورانی جسے مانتا ہے اسے مشرک کہہ رہے. کیا ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے؟ شراب کے کریٹ سعودی عرب میں جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا قرآن نہیں جاتا. فرقہ واریت وہ پھیلاتا یا ہم پھیلاتے؟ ابھی ہمیں پوچھنے والا ہی نہیں. اب بار بار ہماری طرف آتا. لیکن میرا تو اب طریقہ ہی بدل گیا، کبھی کبھی جب چھیڑتے ہیں تو نہیں چھوڑتا، ادروائز تو میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں. میرے پاس تو اپنا موضوع ختم نہیں ہوتا، اتنی ریسرچ ہے وہ جاری رہتی ہے. اچھا خیر، قاتلین حسین سے جب بدلا، یزید نے حملہ کروایا مدینے پہ. مدینے پہ جب حملہ کروایا تو مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، وہ نبینا تھے. فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں عام حملہ ہوا تو میں دیوانہ بن کے پناہ لینے کے لیے چل پڑا. تو اے صحابی مصطفیٰ تو پناہ لینے کدھر گیا؟ کہنے لگے میں حضور کے روزے پہ گیا. تو سعید ابن مسیب صحابی ہے اور خدا کی قسم صحابی ہے. جب مشکل پڑی تو نبی کے روزے پہ گیا. جب مشکل پڑی تو نبی کے، اچھا بھائی بازنے کا تابع خیر جو بھی ہیں. اچھا تو جب پہنچے نبی کے روزے پہ گئے، 3 دن تک حضور کی قبر سے لگ کے بیٹھے رہے. 3 دن تک نبی کی قبر سے لگ کے بیٹھے رہے. کسی نے پوچھا حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے با جماعت پڑھتا تھا، با وقت پڑھتا تھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، آپ کو کیسے معلوم پڑتا تھا؟ کہنے لگے نہیں مجھے پتا چلتا تھا. کہا آپ کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، ٹائم کا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہنے لگے سوال کرنے والے کیسے سوال کرتا ہے؟ میں نبی کے روزے پہ بیٹھا تھا، نبی کی قبر انور پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ساتھ قریب ہی جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا روزے سے اذان کی آواز آتی تھی مجھے. اور میں پھر وقت، تو ظاہر ہے کہ جب نبی کے روزے سے اذان کی آواز آتی تھی تو جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں نماز بھی تو ہوگی نا بھائی. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان ہوتی ہے، ادھر اقامت ہوتی ہے، تو جب اقامت ہو جائے تو نماز تو ہونا ضروری ہوتی ہے نا. تو بچے کے کان میں اذان بھی اور ادھر اقامت کہی، تو جب مر گیا تو نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو بس وقفہ تو اتنا ہی ہے تمہاری زندگی کا. اذان دی، اقامت کہی، تھوڑا سا وقفہ ہے اور آخر میں نماز پڑھ دی. اور تیرے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں دشمنیاں مول لیتا ہے، برائیاں کرتا ہے. تھوڑا سا وقت ہے، ابھی نماز ہو جائے گی. جتنی اقامت اور نماز میں ڈسٹینس، گیپ ہے، فاصلہ ہے، ڈیوریشن ہے، رننگ ٹائم ہے، اتنا ہی تیرے پاس ٹائم ہے. بس اس ٹائم میں کیا کچھ کرے گا تو؟ تو اذان ہوگی تو نماز تو ہوتی ہے. تو جہاں مصطفیٰ جلوہ فرما ہو وہاں اور کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو وہ باجماعت ہی تو پڑھتے تھے. اب اس نے مکے پہ حملہ کیا، یزید نے مکے پہ حملہ کیا. مکے کے اوپر منجیکوں سے حملہ کیا. کعبے کا غلاف جل گیا، دیواروں کو نقصان پہنچا، پتھر مسجد حرام میں پھینکے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بکرے کے جو سینگ تھے نا، وہ جو ان کے بدلے میں آیا تھا، وہ کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے. لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا آیا تھا، اس کے بھی انہوں نے جلا ڈالے، وہ سینگ اس کے جل گئے. اللہ اکبر جل شانہ. ابھی حملہ مکے میں ہو رہا ہے کہ پیچھے سے خبر آ گئی کہ یزید مر گیا. یزید کس طریقے سے مرا؟ مختلف روایات ہیں. کسی نے کہا کہ جنگل میں ہرن پکڑنے گیا تھا، پیاس سے مر گیا.
کسی نے کہا کسی لڑکی نے خفیہ طور پہ چاقو مار دیا، مر گیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ یزید شراب بہت پیتا تھا، اس کے پھیپھڑے کمزور ہو گئے سو مر گیا۔ یہ بات میرے عقل کو لگتی ہے، کیونکہ زنانی نہیں کو مار سکتی، اگر مارتی تو کو پتہ چلتا، کیونکہ اس وقت اس کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی۔ وہ مر گیا، ہوارین کے علاقے میں مرا، دمشق کے باب الصغیر کے اندر اس کی قبر بنائی گئی۔ جیڑا بندہ بھی یزید دی قبر دے کولوں دی لنگدا سی، پتھر یا جتی ضرور ماردا سی۔ جدوں بھی کسی نے تکنا تے جتیاں دے تے پتھراں دے ڈھیر لگے رہنے۔ مستنصر حسین تارڑ کہتا ہے میں جب گیا وہاں، اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں گیا میں نے یزید کی قبر دیکھی، یزید کی قبر کے اوپر سیسا پگلانے والی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ مستنصر حسین تارڑ نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ بھٹی اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو قربان جائیں، ڈرنا چاہیے رب کے عدل سے، انتقام سے۔ وہی اب یزید نہ جانے دوزخ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے ابھی اس کی قبر کے اوپر دوزخ بنا دی ہے۔ لوہا کم ہیٹ پہ پگھلتا ہے اور سیسا بہت زیادہ ہیٹ پہ پگھلتا ہے۔ سب سے زیادہ ہیٹ کی ضرورت سیسے کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے نمبر پہ ایک اور دھات ہے، ایلومینیم غالب اسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ سب سے زیادہ ہیٹ پہ پگھلتا ہے، تو بھٹی این یزید کی قبر کے اوپر لگی اور 24 گھنٹے اس کی قبر کے اوپر آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے یزید سے انتقام لیا۔ 15 ربیع الاول کو یزید مرا تھا، 1565 ہجری کو۔ میں نے یہ نہیں سمجھ آتی، وہابی انج تے بڑیاں کتاباں لکھتے ہیں یزید امیر المومنین تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انج لگتا ہے یزید پھپھڑ لگتا ہے انہاں دا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر المومنین تھے، تے او دی کانفرنس کیوں نہیں کرواندے؟ پھر جہاں میرے معاویہ کی کروا لیتے ہو، یزید کی بھی چوک میں کانفرنس کروایا کرو نا۔ انہاں نوں پتہ ہے یہ تے اسی چوری چھپے لکھ کے کتاب ونڈ دیتی ہے نا، کانفرنس کرائی تے اگلے جتیاں مارنیاں نے۔ ایک کویت تے جدوں حملہ ہویا، پاکستان سارا کویت نال سی، سارے 28-25 ملک کویت کے خلاف۔ انہاں وہابیاں نے 2 بساں میں ادو لوڑی سا، انہاں 2 بساں جیلم تو جلوس کڈیا، پیسے سعودی عرب کو لے کے جیل میں جلوس کڈیا، 2 بساں لے کے گئے، اتنے جا کے انہیں تقریر کرنی تھی کویت غلط کر رہا ہے، یہ بس نہیں چاہیے اس کو اس طریقے سے کرنا۔ انہوں نے پاجی میں خود ویکھیا لوڑیاں نے بس تو تھلے کوئی بھابی نہیں لین دیتا، اج جتیاں پڑیاں سن تھلے لے چنڈ پن دیں گے تیری۔ کوئی کسی بندے اتنے جلوس نہیں کیتا پیسے لے کر۔ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ریال کدھر سے آئے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈالر کدھر سے آئے؟ ہمارے پہ لاگو کرتے ہو کہ اردو ختم کر دو، ختم کر دیں گے، سمجھے گا کون پھر؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اب سزا مل رہی، اب اللہ تعالیٰ نے تمام قاتلین سے انتقام لینا۔ مختار سقفی کو اٹھایا، مختار سقفی نے کوفے پہ حملہ کیا، کوفہ سارا اس کے قبضے میں آ گیا۔ مختار سقفی نے کہا چلو تمام لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ جب یہ اعلان کیا، اس نے اعلان کروا دیا جن قاتلین حسین میں قتل کرنے میں شامل تھے اور ان کے ساتھی تھے، سب کے مکانوں کو گرا دیا جائے، ان کو پکڑ پکڑ کے میرے سامنے لایا جائے۔ 220 پلس 32 بندے، انہیں بندے پھاڑ کے سارے دیا دھونا لوائیاں، لین چ لاشاں رکھ کے فوج نو آخیا گھوڑے تیز فل صبح تو لے کے شام تک انہاں دیاں قبراں تے انہاں دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑاؤ، اور جن مر گئے نے انہاں دیاں قبراں پٹوا کے سارے یزیدی کٹوا کے انہاں دیاں لاشاں تے دوڑائے گے گھوڑے۔ تمام سے انتقام لیا۔ ایک دن مختار سقفی بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا آج میں اس بندے نو ماراں گا جہدے تے فرشتے بھی خوش ہو جان گے مرن تے۔ لوگ سمجھ گئے آج کنے مرنا ہے۔ کہنے لگے عمر بن سعد جو 30,000 کا لشکر لے کے گیا تھا کربلا کے اندر، اس کے بیٹے کو بلایا حفظ کو، اور پیو کتنے تیرا؟ اندر بیٹھے ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تسبیح پڑھ رہا ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اس وقت گوشہ نشینی یاد نہیں آئی جب علی اصغر کو لے کے حسین آیا تھا؟ اس وقت گوشہ نشینی یاد نہیں آئی جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے؟ تب گوشہ نشینی یاد نہیں آئی جب اونو محمد کٹے تھے؟ اس وقت تیرے باپ کو گوشہ نشینی یاد ہے؟ نکال اسے باہر۔ دونوں کو دربار میں لایا گیا۔ مختار سقفی نے کہا سنو، علی اکبر کو حسین کے سامنے مارا گیا تھا، آج اسی کے بیٹے جوان کو اس کے سامنے مارو۔ اس کے سامنے اس کا سر قلم کیا، باپ کا بھی قلم کیا، دونوں کی لاشوں کو جلا دیا اور باقی اس کے گھوڑے دوڑائے گئے ان کی لاشوں کے اوپر۔ اس کے بعد شمر تھا، شمر جس نے آگے بڑھ بڑھ کے حسین پہ حملے کیے تھے، وہ شمر کسی بندے کو پیسے دے کے کہنے لگا میں اتوں نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا پاجی باہر پولیس کھلوتی ہے، نکل نہیں ہو سکتے تسی، ایک جاسوس کھڑے ہیں باہر نہیں تم جا سکتے، تو کی کرا؟ پھر آپ ہی سوچ کے کہندا ایک منصوبہ ذہن چ آیا ہے، میں اٹھنی دے ٹھڈ نال بج جانا
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਊਂਠਣੀ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਂਠਣੀ, ਜਿਸ ਊਂਠਣੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਏ ਹੈ। بہرحال نکل گیا پولیس دیا نظروں تو بچ کے پولیس دی آنکھ چ مرچاں پا کے نکل گیا. بس یوں جملہ سمجھے کہ پولیس کی آنکھ میں مرچیں ڈال کے چلا گیا. اگلے گاؤں میں پہنچا، ایک کسان کو پکڑا، اسے مارا. اس ولیجر سے کہنے لگا جائیے مصعب ابن زبیر کو میرا خط پہنچا دے. وہ زبردستی ڈرا ہوا خط لے کے گیا. رستے میں اپنے دوست سے ملا، کہنے لگا مجھے شمر نے مارا ہے اور یہ مجھے خط دیا کہ مصعب ابن زبیر کو پہنچانا ہے. اینی گل کر رہے نے کولو دی جاسوس لنگیا، کہنے لگا کون شمر، کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ انہیں پڑھیا پہچان کے، کہاں ہے وہ؟ فلاں جگہ پہ خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا. فوراً حملہ کیا، شمر کو مارا اور اس کی لاش کو جلا ڈالا گیا. اس کے بعد ابن زیاد باقی بچ گیا جو کوفے کے اندر تھا، جس نے آ کر مسلم بن عقیل کو شہید کروایا تھا. ابن زیاد 20,000 کا لشکر لے کے چلا. ادھر سے مختار سقفی کا کمانڈر ابراہیم وہاں سے چلا. دونوں کی منڈ پھیر جو ہے وہ موصل وصل شہر کے نہر خاطر کے کنارے 5 میل اڑے ہوئی. فجر رات تاری قیام کی، صبح فجر کی اذان کے بعد جنگ شروع ہوئی. گھمسان کی جنگ ہوئی، تلواریں تلواروں سے ٹکرائی، ڈھالیں ڈھالوں سے ٹکرا گئی، چنگاریاں اٹھی، عجیب قسم کا غبار اٹھا اور زور تک گھمسان کی خوب لڑائی ہوئی. زور کی نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی. ابراہیم نے کہا چلو آؤ میرے ماننے والے پیروکار صبح کے نماز پڑھیں. نماز جب پڑھی غبار چھٹ گیا تو دیکھا سینکڑوں آدمی زیاد کے مر چکے ہیں. اب دوبارہ جب جنگ شروع ہوئی، ابن زیاد کے لشکری بھاگے. جب بھاگے، بدقسمتی ان کی دیکھو کہ آگے نہر ہے، نہر میں چھلانگیں لگائیں. اتنے تلوار سے نہیں مرے کہ جتنے نہر میں ڈوب کے مر گئے. لوگ مر گئے، بہت مرے لوگ. اب ابراہیم نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو خاطر کے کنارے پہ دیکھا ہے مرے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ابن زیاد ہے، جاؤ دیکھو جا کے. گئے، اسے اٹھایا گیا، دیکھا تو واقعی ابن زیاد تھا. ابراہیم نے خود اس کا سر کاٹا، دھڑ کو جلا دیا، سر بوری میں بند کیا. حسین بن نمیر آئی جی پولیس کمانڈر اور یہ ابن زیاد تینوں کے سر بوری میں بند کیے اور ان سروں کو ابن زیاد کی طرف روانہ کر دیا. روانہ جب کیا، کوفے کے اندر جب یہ ابن زیاد کا سر پہنچا تو ڈر جاؤ رب سے، رب کے انتقام سے. آج سے ٹھیک 6 سال پہلے مختار سقفی جدھر بیٹھا تھا وہیں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور سامنے حسین کا سر آیا تھا. تو ابن زیاد نے یوں چھڑی لگا کے کہا تھا اے حسین ابھی بھی تو مسکرا رہا ہے. تو ٹھیک 6 سال کے بعد اسی جگہ پہ مختار سقفی بیٹھا ہے اور سامنے ابن زیاد کا سر آیا. تو مختار سقفی نے کہا تھا ٹھیک تو نے حسین کے لبوں پہ چھڑی لگائی تھی، میں تیرے منہ پہ چھڑی نہیں جوتے ماروں گا میں تیرے منہ پہ. ٹھیک 6 سال کے بعد اس کے منہ پہ جوتے مارے گئے اور ابھی سر پڑا ہوا ہے. البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، یہ عربی میں ہے. اب میں اردو میں نہ بتاؤں تو تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ عربی میں ہے یہ کتاب. اس میں لکھا ہے سر جب رکھے گئے ایک سانپ آیا چیرتا ہوا مجمع کو، کسی کو کچھ نہیں کہا، سروں کو سونگا، ابن زیاد کے سر کے قریب آیا، اس کے نتھنے میں داخل ہوا، دماغ میں کہیں گھوما، دوسرے نتھنے سے باہر آ گیا، پھر داخل ہوا، منہ کے ذریعے سے باہر آ گیا. 70 مرتبہ لوگوں کی نظروں کے سامنے اسی طرح سانپ نے کیا. آواز آئی سنو ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. رب تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر نہیں ہے. جب بھی تم بٹن آن کرو گے اسی وقت کرنٹ جاری ہو جائے گی اور جب ظلم کرو گے عمل شروع ہو جائے گا. رب تعالیٰ کافر کو برداشت کرتا ہے مگر ظالم کو برداشت نہیں کرتا. یہ مولا علی کا جملہ ہے. گاڈ ملز گرائنڈ سلولی بٹ ایکسیڈنگلی ویری سرال. رب کی چکیاں بڑی آہستہ چلتی ہیں مگر پیستی بڑا باریک ہیں. اس لیے جب اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا اس کی یہ ناک ہر وقت جلتی رہتی تھی، منہ جلتا رہتا تھا، پانی پیتا تھا سکون نہیں ملتا، پیچھے کمر ساری ٹھنڈی رہتی، آگے پانی ڈالتا، پیچھے آگ رکھتا. اسی طریقے سے مر گیا. ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. ایک بزرگ نے دعا کا عجیب انداز سنا کہ یہ بھی کیا انداز دعا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا تو یہ طریقہ ہے کہ یا اللہ کرم کر دے. حضور نے فرمایا جب دعا مانگنے لگو تو یا کر کے دعا نہ مانگا کرو. یا اللہ یا یہ کر دے یا یہ کر دے. اللہ سے یا میں دعا نہ مانگا کرو. وہ بارے الہ ہے، وہ
ساری کائنات کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے در میں کوئی کمی نہیں. یا کر کے دعا نہ کیا کرو، کہا کرو یا اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، یہ عطا کر دے. اگر تو نہیں کرے گا تو کسی اور کے پاس کیسے جائیں گے؟ مانگنے کا بھی کچھ سلیقہ ہونا چاہیے. ایک پتر نے اپنے پیو نو آخیا، پیو دی تنخواہ 1200 تنخواہ دے وچ وہ بجلی دا بل دے یا آٹا لوے، وہ تیل خریدے یا کرایہ دے. 1200 چ کی کرے گا؟ وہ 1200 اس کی تنخواہ ہے، 1200 اس کی تنخواہ ہے. اس تنخواہ میں وہ کیا کرے؟ بیٹا رو پڑا، ابو مجھے سائیکل چاہیے. باپ نے اسے تھپڑ مارا، 1200 میری تنخواہ ہے، تمہیں سائیکل کس طریقے سے لے کے دوں؟ تو بیٹے کا جملہ سنو، بیٹے نے روتے ہوئے کہا تھا، ابا جی تواڈے کولوں نہ منگا تے اور کدے کولوں نہ منگا. اسے پیو نے کدھروں پھڑ کے پیسے انہوں سائیکل لے کے دیتی. تے رب کولوں منگو تے روندے ہوئے آخیا کرو یا اللہ تیرے کولوں نہ منگیے تے اور کدے کولوں منگیے، تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو یا کر کے کبھی دعا نہ مانگو. کہا تیرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا قصور سن لو، قصور یہ ہے کہ جب حسین کا سر چلا 70 آدمی حسین کے سر کے ارد گرد تھے. رات انہیں شراب پی، وہ سو گئے، میں جاگ رہا تھا. آدھی رات کے بعد آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، سب بندی ہوئی، تخت پہ حضور جلوہ فرما ہوئے، انبیاء بھی ساتھ تھے. نبی نے اپنے نواسے کا سر پکڑ کے گودی میں رکھا، چومتے ہوئے کہنے لگے میرے بیٹے تجھ پہ انہوں نے ظلم کیا، خدا کا عذاب ان پہ نازل ہو. اتنا جملہ کہا آسمان سے بجلی گری، وہ 70 مر گئے. میں قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ کیوں تھا؟ میرے بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ کیوں تھا؟ کیا تجھ پہ بھی خدا کا عذاب نازل ہوگا؟ اس دن سے میں رو رہا ہوں. کیوں؟ رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، بد دعا دینے والا محمد مصطفیٰ ہے، اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اتنی بات کہی، وہ بزرگ سائڈ پہ ہوئے، اس پہ بجلی گری، یہ مر گیا. آئیے ہم رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، حق ہمارے دماغ میں بٹھا، حق ہمارے دل میں بٹھا، حق ہماری زبان سے جاری کر، حق ہمارے اعضاء و جوارح سے جاری کر دے. یہ ہم رب سے دعا کرتے ہیں. آخر میں اعلان سن لیجئے، میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں سال کے بعد آپ لوگوں کی مدد سے ہی کانفرنس کروا لیتا ہوں. 10 سال تک تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں یہ کانفرنس نہیں ہوئی تھی. امام احمد رضا کانفرنس بروز اتوار 12 بجے دوپہر کو ہوگی، 5 بجے تک، بس 5 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہم اسے ختم کر دیں گے. امام احمد رضا کون ہے؟ سعودی عرب پورے کا پورا ان کے خلاف ہے اور پوری ایک خصوصی ایڈ دیتا ہے وہابیوں کو کہ ان کے خلاف بولو. جب یہ سعودی عرب میں گئے تھے سارا ملک ایک طرف تھا اور یہ کلہ جنا ایک طرف تھا. پورا وقت ڈال دیا تھا پوری گورنمنٹ کو اور سارے کے سارے گھٹنے ٹیک گئے تھے اس ہستی کے آگے. آج کل باہر کے ممالک میں اسی ہستی پہ پی ایچ ڈیز لوگ کر رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر بن رہے ہیں انہیں پہ ٹاپک لکھ کر. ضیاء الدین مدنی جن کے مرید الہی بخش صاحب کو میں نے دعوت دی ہے تقریر کرنے کے لیے، وہ آ رہے ہیں. ان کے وہ پیر تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ وہ مدینے میں جاتے تھے، سارے مولوی جانتے ہیں دنیا کے. کہنے لگے ایک دن میں نے خواب دیکھی کہ محفل لگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. کوئی بندہ سلام پڑھنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او بابا تم وہ سلام پڑھو جو بریلوی کے احمد رضا خان نے لکھا ہوا ہے، وہ سلام پڑھو تم. بڑی عظیم ہستی ہیں، 55 علوم پہ انہیں دسترس تھی. میں نے اس دفعہ جو دعوت دی ہے وہ 2 ہستی ہیں. ایک تو میرے استاد ہیں ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری، جنگ اخبار کے اندر ان کا کالم آتا ہے نشان راہ، آپ پڑھیے گا، زبردست ہلا کے رکھ دیں جی میں تقریر کرنا انجی کالم لکھتے ہیں. انگلش فرینکلی، عربی فرینکلی بولتے ہیں. دنیا کے جتنے ڈیلیگیشن آتے ہیں انہیں کو یہی پڑھاتے ہیں. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے پڑھانے والا یہی شخص ہے. میں نہیں پڑھتا اگر یہ مجھے نہ سمجھاتے. آج میں اسٹیج پہ پہنچا ہوں ان کی وجہ سے. وہ تشریف لا رہے ہیں، الہی بخش صاحب آ رہے ہیں، ڈی سی صاحب نو آخے ہے، نواب صاحب نو آخے ہے، نہ ہونے انہاں دی مرضی. بعض لوگ کہتے ہیں مختار شاہ اپنا نا چمکاندا ہے. میں کہ اللہ دے بندیو میرا اجے بھی نا چمکنا ہے، بڑا چمک گیا ہے، سب جانتے ہیں مینوں. انہاں لوکاں نوں تاں دعوت دینا کچھ انہاں دے بھی دماغاں 'چ دین پی جائے، اس لیے انہیں دعوت دیتا ہوں. اے آن نہ آن، تسی میرے بھرا ہو، میرے باپ کی جگہ پہ ہو، میرے بھائیوں کی جگہ پہ ہو. میں آپ کا 12:30 بجے گیٹ پہ کونسل ہال پہ انتظار کروں گا. آپ سب لوگوں نے آنا ہے اور اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.